اسٹوڈینٹس اب ہم ایک اور جو ایکسرسائز ہے اس کی طرف بڑھیں گے جو کہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے، اور آج کل کے زمانے میں جو فور کاسٹنگ یا پریڈکٹیو انالیٹکس، اس کے بارے میں آپ لوگ بہت زیادہ سنتے ہوں گے، اور دس از سم تھنگ وچ از گوئنگ ٹو ریمین فار مینی مینی ایئرس۔ آپ سمجھیں کہ اب جو فور کاسٹنگ کے اوپر سب سے زیادہ کام ہے، یا کیونکہ انالیٹکس کا اگر ہم ایک سفر دیکھیں نا، تو انیشلی ہم نے ہسٹوریکل ڈیٹا پہ انالیسس شروع کیا، پھر اس کے بعد ہم نے اس کو آپریشنل ڈیٹا پہ یا ریئل ٹائم ڈیٹا پہ، اب اس کے بعد یہ ہے کہ اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوگا۔ تو فیوچر میں کیا ہونا جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس پچھلے سالوں کا ڈیٹا اویلیبل ہو۔ اب اس میں ہم کوئی جو ہے ہمارے پاس اچھا، اب اس کی جو ازمپشن یہ ہے کہ آپ کے پاس ہمارے، کیونکہ ہم جیسے میں نے پہلے کہا تھا، ہم ایک سٹیپ بائی سٹیپ جو طریقہ ہے اس سے چلتے آ رہے ہیں، اور جو ہم نے پائتھون میں ویژولائزیشن کی تھی، آپ سمجھیں کہ آپ اسی انوائرمنٹ میں واپس چلے گئے ہیں۔ ابھی ہم پاور بی آئی کو آپ ایک سائڈ پہ، یا کوئی اور جو بھی ٹول ہے اس کو آپ فرنٹ اینڈ ویژولائزیشن ٹول، جسٹ کیپ اٹ اسائڈ۔ اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس سیلز کا 3 سال کا جو ڈیٹا ہے وہ آپ کا سیکول سرور میں آپ کے پاس اویلیبل ہے، اور اس کے اوپر اب آپ نے فور کاسٹنگ کرنی ہے۔ اچھا، اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، یہ ہم نے جو ڈیورنگ اوور لیکچرز ہم نے ان چیزوں کو کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے، اسٹڈی کیا ہے، اس کے اوپر جو ڈفرینٹ لائبریریز یوز ہوتی ہیں، جو ڈفرینٹ اسٹیٹسٹیکل ماڈل یوز ہوتے ہیں، ماڈل کو آپ نے سلیکٹ کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، تو یو شوڈ ہیو لاجک فار ایوری تھنگ۔ تو جب ماڈل کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں، پھر آپ اس کو سیمپل ڈیٹا کے اوپر ٹرین کرتے ہیں۔ ٹرین کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ میرا ماڈل فٹ ہے، اس کی فٹنس اگر 70-80% کے قریب ہے تو یو آر گڈ ٹو گو۔ ادروائز پھر آپ اپنے ڈیٹا پہ مزید کام کرتے ہیں، مے بی یو انکریز سائز آف یور ڈیٹا، یا آپ اس کے اندر سے آپ ڈائمینشن کم کرتے ہیں، یا وٹ ایور، کیونکہ یہ آپ کا جو ایکچوئل سینیریو ہوگا اس پہ ڈپینڈ کرے گا۔ اب یہاں پہ ہم یہ کر رہے ہیں بیسیکلی کہ ہمارے پاس فارماسوٹیکل کا 3 سال کا ڈیٹا، فرض کریں ایئر 2021، 22 اور 23 کا ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ اس کے اوپر اب ہم نے ایک ماڈل یوز کرنا ہے، اسٹیٹسٹیکل ماڈل۔ وہ ماڈل کیا ہم یوز کریں، پروفٹ یہ ماڈل ہے وہ ہم یوز کر رہے ہیں اس کو، کیونکہ یہ بگنرز کے لیے بڑا اچھا ہے، اس میں آپ کو فٹنس بھی جلدی مل جاتی ہے، آپ کو اس میں یو ہیو ٹو ایٹ یور لیول، دس از ایڈوائزیبل کہ آپ اس طرح کے جو بیسک جو اسٹیٹسٹیکل ماڈل ہے اس کو آپ یوز کریں۔ تو ہم اسی لیے اس کو یوز کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں، آپ کے پاس ملٹیپل کالمز ہیں، لیکن جب آپ نے فور کاسٹنگ کرنی ہے تو اس کا ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ وائی یو وانٹ ٹو ڈو پریڈکشن اباؤٹ یور جو بھی آپ کا پروجیکٹ ہے۔ تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری کون سی پروڈکٹ ہے، جیسے ہم نے یہ دیکھا تھا اس میں جب ہم نے اس کا انالیسس کیا تھا کہ پروڈکٹ کی سیل کیا ہو رہی ہے، کس ٹیریٹری میں ہو رہی ہے، کون سا ڈسٹریبیوٹر کتنی سیل کر رہا ہے۔ اب اگر میں نے اگلے سال کی پلاننگ کرنی ہے تو میں نے اب یہ دیکھنا ہے، کیونکہ دیکھیں ایز ہیومن بینگ وی آل وانٹ ٹو امپروو، تو جب آپ نے امپروو کرنا ہے تو اس کا مطلب کہ اب آپ نے سیل اپنی انکریز کرنی ہے۔ اب سیل انکریز کرنے کے لیے آپ کو اور بہت ساری چیزیں بھی دیکھنا پڑتی ہیں، بٹ یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کے پاس جو فرض کرے سپلائی چین ہے، اب میں چاہتا ہوں اگلے سال میں نے 12% یا 15% سیل اگر میں نے انکریز کرنی ہے اپنی، تو کیا میری سپلائی چین کی کیپیسٹی ہے، کیا میرے پاس سیلز کے لوگ ہیں، کیا میرے پاس مینوفیکچرنگ کی کیپیسٹی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں جو آپ کی ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے وہ یہ ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو اب اس میں ہم یہ کریں گے کہ سب سے پہلے ہم جو 3 سال کا ڈیٹا ہے ہمارا سیکول سرور میں، اس کو پائتھون میں لے کے آئیں گے، اس کے اوپر یہ جو ماڈل ہے اس کو ہم پروفٹ کا جو ماڈل ہے اس کو رن کریں گے، اور اس کی بیس پہ پھر ہم اس کی فٹنس کو بھی چیک کریں گے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کی فٹنس جو ہے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اس میں مین اسکیئر ایرر ایک تھوڑی بہت اسٹیٹسٹکس بھی ہم نے پڑھی، اور ایک بلکہ ہمارے جو پری ریکوزٹ تھے اس میں تھا کہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ بیسکس آف اسٹیٹسٹکس۔ اب مین اسکیئر ایرر یہی ہے کہ آپ کا جو ہر انڈیویجول ویلیو ہے، جب آپ مین نکالتے ہیں، فرض کریں آپ کے پاس 100 آئٹمز ہیں اور ان کا جو مین ہے وہ دیٹ ویریز، جو ان کی ایکچوئل ویلیو ہے وہ ویری کرتی ہے بٹوین فرض کریں 50 اینڈ 60، تو اس کا جو مین اسکیئر ہے وہ فرض کریں کہ 55 ہے، اور پھر اس کا جو مین اسکیئر ایرر ہے دیٹ از بیسکلی اگر وہ آپ کا جو ڈسٹینس ہے بٹوین دی مین ویلیو اینڈ دا ایکچوئل ویلیو، اور اگر وہ ایک ایرر رینج میں چلا جائے یا ایکسیپٹیبل رینج میں چلا جائے تو اس کو پھر آپ اس طرح سے انالائز کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کا جو مین اسکیئر ایرر ہے وہ آپ کی جو، یا ایک اور بھی چیز ہوتی ہے اسٹینڈرڈ ڈیویشن، ویریئنس، دیر ملٹیپل ویز آف ہینڈلنگ،
تو اس سے پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو اگر تو وہ جو ایرر ہے ایکسیپٹیبل لمٹس میں ہے دیٹس فائن، لیکن اگر وہ ایکسیپٹیبل لمٹ سے باہر ہے پھر آپ اس کے اوپر مزید ورکنگ کرتے ہیں، جیسے ایز اے مینشنڈ ارلیئر، پھر میں بھی آپ اپنے ڈیٹا کا سائز بڑھاتے ہیں، آپ اپنی کوئی ڈائمینشن کم کرتے ہیں، سو وٹ ایور از ریکوائرڈ وہ پھر آپ لوگ وہ کر کے تو اس طرح سے پھر آپ اپنا جو ڈیٹا ہے اس کو آپ جو ہے وہ پلان کرتے ہیں پریڈکشن کے لیے۔ تو اب یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جی فرض کریں اب ہماری جو فٹنس ہے ایز اے سیٹ کہ اگر کوئی ماڈل 70% سے کم ہے اس کی فٹنس تو ماڈل کے اندر پرابلم ہے، اگر آپ کی 80% 90% تک چلی گئی ہے 80% سے اوپر ایون دین یور ماڈل از ناٹ آئیڈیل، کیونکہ اتنی زیادہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہو سکتی اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ، اور ایون ریئل لائف میں بھی ایسے نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے جو پریڈکٹ کیا ہے وہ 100% ہوگا۔ تو بٹوین 70 to 80 از اے ویری گڈ رینج ٹو ڈکلیئر کہ جی میرے ماڈل کی جو فٹنس ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو اس کی بیس پہ پھر اب آپ دیکھیں کہ پھر ہم نے کیا کیا کہ 2024 کی پریڈکشن کی اس میں ہمارے پاس ملٹیپل جو ہیں وہ آ رہی ہیں ویلیوز کہ اس سال میں یہ سیل تھی، اور پھر اگر آپ ابھی تو ہم اس کو کر رہے ہیں پائتھون میں، اگر آپ اس کو پاور بی آئی میں یا کسی اور ویژولائزیشن ٹول میں لے کے جائیں پھر آپ اس کو ڈفرینٹ ڈائمینشن پہ اس کو جو سلائس اینڈ ڈائس بھی کر سکتے ہیں، آپ ڈرل ڈاؤن کر کے پھر اس کو ڈپینڈنگ اپون کہ آپ نے جو اسکیما ہے اس کو کس طرح سے ڈیزائن کیا آپ یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو آپ کے گرافس ہیں ایکچوئل وہ کیسے ہیں، جو پریویس 3 سالوں کا ڈیٹا ہے وہ آپ کا کس طرح سے تھا، اور اس کے بعد آپ کا جو 2024 کا پریڈکشن کا ڈیٹا ہے یا فور کاسٹ کا ڈیٹا ہے کس طرح۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو 3 کالم آپ کو انیشلی نظر آ رہے ہیں 21 22 اور 23، اس میں آپ کی اور سیل کے اندر آپ کو ایک گریجول گروتھ نظر آ رہی ہے، میں بھی 10% یا 15%، اور پھر آپ کو 30 یہ جو آپ کا 24 اور 23 کے اندر ڈفرینس ہے دیٹ از ریلیٹیولی لو۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ جو ماڈل ہے اس کے اندر کوئی ایشو ہے یا جو ڈیٹا کا، کیونکہ جو آپ کی اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو آپ کی بڑی کنسسٹنٹ ہے گروتھ، لیکن 23 سے 24 میں جو گروتھ ہے وہ کم نظر آ رہی ہے، اور یہ ہم نے ڈیلیبریٹلی اس طرح کیا تاکہ آپ یو کین ناٹ ایزیوم کہ ہر سال اسی طرح سے آپ کی فور کاسٹنگ ہوگی۔ لیکن جو آپ کی سیلز پلاننگ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرض کریں حالات برے ہیں ویئر ایور یو آر لیونگ، کہ ہم نے صرف اگر ہم نے اس کو سسٹین کر لیں پچھلے سال کی جو سیل تھی تو ایون دیٹ از گڈ، تو اس کے لیے پھر آپ بڑا نامنل سی انکریمنٹ کے ساتھ کوئی اپنی جو ہے نا سیل کی پلاننگ کرتے ہیں۔ تو اینی ویز اگین ایز اے مینشنڈ ٹائم اینڈ ٹائم اگین یہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کے پاس کس انڈسٹری میں ہے، آپ کے پاس ڈیٹا کون سا، اور یہ ڈیٹا جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں یہ کوئی ایکچوئل ڈیٹا نہیں ہے، یہ بیسیکلی فکٹیشیس ڈیٹا جو کہ پائتھون کو یوز کر کے ہی ہم نے جنریٹ کیا یا کریٹ کیا ہے، تو اس لیے بھی اس کے ماڈل کے اندر کوئی چیز پرابلمس آ سکتے ہیں۔ بٹ ونس یو ڈو دیز ایکسرسائزز جس کے اندر آپ پریڈکٹیو ماڈلنگ کرتے ہیں، سیلز فور کاسٹنگ کرتے ہیں، یا اور کسی بھی چیز کسی سبجیکٹ پہ فور کاسٹنگ کرتے ہیں، تو آپ کے پاس جب ایکچوئل ڈیٹا ہوگا تو دیٹ ول میک میجر ڈفرینس ان کوالٹی آف یور پروڈکشنز۔ تو آئی ہوپ یو ہیو لرنڈ اے لاٹ ڈیورنگ دیز سم آف دیز ایکسرسائزز، اور اس میں یہی ہم نے کیا کہ کوئی بیسک ایکسرسائز رکھی ہیں اور کمپلیکسٹی کا جو لیول ہے اس کو کوشش کی ہے کہ ہم زیادہ اس میں ڈیپ نہ جائیں تاکہ آپ یو گین سم کانفیڈینس، اور ونس یو ڈو یہ جو کچھ ایکسرسائز ہم نے کی ہیں آئی ایم شیور کہ آپ ان کو ونس یو ڈو یہ ساری چیزیں آپ ہینڈز آن کرتے ہیں، اس کے اندر کچھ ایڈیشنل کام کرتے ہیں، جیسے ہم نے ایک ایکسرسائز میں صرف ایک چیز پہ کام کیا تھا، باقی دو جیسے اس پہ بھی صرف پروڈکٹ کی سیل ہم نے دیکھی، آپ اس کو ٹیریٹری اور ڈسٹریبیوٹر پہ بھی کر کے دیکھیں گے۔ اسی طرح یہ والا جو فور کاسٹنگ ہے اس کے اندر بھی آپ اس کو ڈفرینٹ جو ڈائمینشنز کے اوپر جب پرفارم کریں گے تو اٹ ول ہیلپ یو ٹو ڈیولپ یور انڈرسٹینڈنگ آن پریڈکٹیو ماڈلنگ اینڈ فور کاسٹنگ۔ تھینک یو۔